اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آواز کریں گے۔ گفتگو طبقہ اولی میں جاری ہے اور طبقہ اولی کی آج آخری گفتگو ہوگی کہ جس میں ہم بحث کریں گے اولاد الاولاد، یعنی اولاد کی میراث کے متعلق، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں پوتوں اور نواسوں، پوتیوں اور نواسیوں کی میراث۔ اور یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ طبقہ اولی کی جو میراث ہے اس کی دو صنف بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، دو یعنی قسمیں کر دی گئی ہیں۔ صنف جو اول ہے وہ مستقل ہے، ٹھیک ہے، صنف اول میں کیا آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں، اور جو دوسری صنف ہے اس میں کیا آتی ہے؟ اولاد و اولاد الاولاد، اولاد الاولاد، ہاں ہاں وہی شرط ہی رہتی ہے، مباشر نہ۔ اب یہاں پہ اگر اولاد نہیں ہے، یعنی اس کی اپنی اولاد نہیں ہے مرحوم کی، تو پھر اس کی جو ہے وہ اولاد الاولاد کی باری آئے گی، یعنی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کی اگر اولاد کی اولاد موجود ہے تو پھر اس کی یہاں پہ باری آئے گی۔ اب یہ جو اس کی اولاد آئے گی تو یہ بھی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اولاد مباشر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اولاد الاولاد ہے۔ تو اولاد الاولاد میں دیکھیں اور والدین کو دیکھیں تو میت کے کون زیادہ قریبی بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی میت کے اگر قریبی دیکھیں تو والدین قریبی ہے نا، اس کے درمیان تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا سیدھا اوپر کیا؟ اس کا والد ہے، لیکن اس کے اگر نیچے جا رہے ہیں تو نیچے اولاد اس کی ہے ہی نہیں۔ اولاد الاولاد یعنی اولاد کے واسطے سے کیا بن رہی ہے؟ اولاد الاولاد بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے وہ جو قرآن مجید کا قانون ہے کہ کچھ جو رحم والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اولا ہوتے ہیں، جس کو فقہا کہتے ہیں الاقرب یمنع الابعد، تو یہ والے پھر قانون جاری کریں کہ جب اقرب موجود ہیں والدین تو والدین کے ہوتے ہوئے پھر اولاد اولاد کی باری نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ قانون آپ جاری کریں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مستقل صنف ہے، اس کے ساتھ تقابل نہیں ہے، یعنی یہ صنف بھی موجود ہوگی اور یہ صنف بھی موجود ہوگی، دونوں اکٹھی کیا ہے؟ میراث لیں گی۔ اس کے اندر ہم نے یہ قانون نہیں دیکھنا کہ اقرب ابعد کو کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ یہ جو قانون ہے کہ اقرب ابعد کو منع کرتا ہے وہ ایک ہی صنف میں چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صنف کا دوسری صنف میں نہیں چلتا، یعنی اسی صنف میں آ جائیں تو یہاں پہ قانون چلے گا کہ جب یہ اولاد اولاد موجود ہوگی تو ان کی مزید جو نیچے اولاد ہے وہ ابعد بن جائے گی، تو یہ جو اقرب والے ہیں وہ ابعد کو کیا منع کرتے جائیں گے، اور یہ خود ابعد ہیں اور اولاد اگر موجود ہو، اگر یہ اقرب موجود ہوگی اولاد تو یہ اس کو کیا کر دیں گے؟ منع کر دیں گے۔ لہٰذا اس بات کو شیخ ثانی یہاں پہ واضح کریں گے کہ یہاں پہ اقرب الاقرب یمنع الابعد کہ سب سے جو قریبی ہے وہ ابعد کو منع کر دے گا، یہ آپ ایک صنف سے اٹھا کے دوسری صنف کے اوپر آپ قیاس نہیں کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اگرچہ کچھ روایات سے شیخ صدوق کے پرانے نظریات ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر والدین موجود ہوں تو پھر جو ہے وہ اولاد اولاد کی باری ہی نہیں آتی، اور یہاں پر وہ قاعدہ قانون کیا فٹ کر دیتے ہیں کچھ روایات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جبکہ اکثر فقہا کہ یہ نظریہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اولاد اولاد ہوتی رہے، اولاد اولاد بالکل اولاد کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، یعنی اپنے آبا کی جگہ پہ کھڑی ہوگی۔ کس بات میں کھڑی ہوگی؟ یہاں پہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے فی مقاسمۃ الوالدین، مقاسمہ، ٹھیک ہے، مقاسمۃ والدین، یعنی والدہ کے ساتھ تقسیم یہ ہوگی، جیسے آپ والدین کو کیا نام ہے میراث دے رہے تھے، ایسے جو ہے وہ پوتوں اور پوتیوں کی، نواسی اور نواسیوں کی میراث ہوگی، اور دونوں کیا ہے؟ ایک ہی طرح سے آپ اس میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ والدین چونکہ اقرب ہیں فقط انہیں کو ملے گا اور یہ پوتے نواسی ہیں کیونکہ بہت دور چلے گئے ہیں تو ان کو کیا نہیں ملے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مقاسمہ میں اپنے آبا کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، جیسے ان کے اپنے آبا ہوتے تھے، یعنی اولاد جو ہوتی تھی، جیسے ان کا جو ہے وہ حساب کتاب چلتا تھا، ان کا بھی کیا ہے وہی حساب کتاب چلے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ نقطہ واضح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور بحث آتی ہے، ٹھیک ہے،
وہ کیا بحث ہے جس میں اہل سنت کا کچھ ہمارے ساتھ اتفاق ہے اور کچھ کیا اختلاف ہے. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ابن یعنی بیٹا موجود ہو تو بیٹا اگر موجود ہے تو ادھر کیا ہے ابن الابن، بیٹے کے بیٹے کو کیا ہے میراث ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، بیٹا کس میں سے ہے؟ قرابتاً والے میں سے ہے نا، بیٹے کا کوئی فرض تو نہیں ہے، تو ساری کی ساری میراث کس کو مل جائے گی؟ ایک ہی بیٹے کو مل جائے گی. ابھی جو ہے وہ دوسرا بیٹا جو مرحوم ہو چکا تھا اس کی جو اولاد ہے یا خود اسی اپنے بیٹے کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ملے گی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ابو حنیفہ ہو، مالکی ہو، یعنی فقہ اربعہ والے ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر قرابت والے آ گئے نا تو قرابت والے آنے کے بعد ان کی اولاد کی باری ہی نہیں آئے گی. اچھا، مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ فرض والوں میں آتی ہے. یعنی یہاں پہ اگر کیا ہو بنت ہو، ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کیا ایک بیٹی تھی، تو بیٹی کس میں چلی جاتی ہے؟ فرض میں چلی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں فرض میں چلی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک بندے کی جو ہے وہ اپنی بیٹی موجود ہے اور ادھر سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پوتے بھی موجود ہیں، نواسی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی بنت کے اوپر فرضاً بھی ملے گا، باقی جو بچے گا سارے کا سارا بنت کے اوپر رد ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ وہ ابو حنیفہ اور دیگر لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ بنت کے فرض دے کر باقی جو بچے گا وہ کدھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں؟ باقی جو بھائیوں کی اولاد ہے یا بہنوں کی اولاد ہے یعنی پوتے اور نواسیوں کی طرف کیا بھیج دیتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی واضح روایات ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں اہل بیت فرماتے تھے کہ اگر ایک بھی بیٹی موجود ہو تو ساری کی ساری میراث اسی کو مل جائے گی فرضاً اور رداً. باقی جو ہے وہ بیٹی کی جو اولاد ہے یا دوسرے جو مرحوم بھائی کی اولاد ہے، جس کے لیے ہم لفظ عوام کیا استعمال کرتے ہیں؟ یتیم جی. ٹھیک ہے، تو امام اسلام فرمایا ان کی باری نہیں آئے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کو میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب بیٹی موجود ہے جو زیادہ کیا قریبی ہے، تو اقرب موجود ہو تو دوسری کی باری ہی نہیں آتی. تو اس بارے میں کثرت سے روایات ہیں اور مومنین کرام چونکہ لفظ یتیم کی وجہ سے جو ہے نا کافی ٹینشن لے جاتے ہیں کہ آپ جی وہ اس کی دوسری مرحومہ بہن تھی، اس کی بھی تو اولاد ہے، مرحوم بھائی ہے اس کی بھی تو اولاد ہے، اس کو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے، تو یتیم کے حوالے سے جو اسلام کا موقف ہے اس میں سارے لوگوں کو شریک ہونا ہے، سارے لوگ یعنی اس میں شریک ہوں گے، اس کی کفالت میں شریک ہوں گے. اگر کوئی بھی اس میں سستی کرتا ہے تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے. یعنی یتیم کی جو کفالت کے متعلق ہمارے پاس روایات ہیں اور باقی چیزیں ہیں، اس میں تو سارا معاشرہ کیا ہوگا؟ شریک ہوگا. اور اگر معاشرہ کوئی بھی کفالت نہیں کرتا تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو واضح ہمارے پاس موقف ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے جس کا والد بھی نہ ہو اور دادا بھی نہ ہو، تو اس کی جو کفالت ہے وہ حاکم شرع کے ذمہ ہے. یعنی جو فقیہ ہوگا، فقیہ سے اجازت لینے کے بعد آپ اس میں خمس جو ہے وہ سہم امام بھی اس کے اوپر لگایا جائے گا، سہم اگر سید ہے تو سہم سادات لگایا جائے گا، باقی جتنے واجبات ہیں وہ لگائے جائیں گے. اگر یہ واجبات نہیں ہیں تو خود عوام کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اس کی کفالت کریں، اس کو پیسے دیں. اگر کوئی نہیں دے گا تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے. اب عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق نہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی پیسے شیسے نہیں دیں گے، آپ جو ہے نا خود ان کے جو چاچے ہیں نا، چاچوں کے یا اس کی جو خالہ وغیرہ ہے اس کی میراث سے کٹ کر کے کیا ان کو دے دو. تو ہم کہیں گے بھائی جب چاچا ہے، خالہ ہے، تو اس کا والد فوت ہوا ہے نا، تو جس کا والد فوت ہوا اس کے اولاد اپنی لے لے گی میراث. اب جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ یتیم جو ہے وہ چاچے کا حصہ بھی لے لیں، یہ یتیم جو ہے نا اپنی خالہ کا حصہ بھی لے لیں. یہ کہاں کے انصاف ہے؟ یعنی یتیم کو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے نا یتیم کو کھلانا، یتیم کو دینا، قوم کی ذمہ داری ہے. تو قوم کیا ہے؟ وہ خود دینے کے لیے پیسے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں جو اس کا چاچا ماما ہے نا، خالہ ہے، اس کو جو آپ میراث دے رہے ہیں نا اس سے کٹ کر کے دو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے فرار کر رہے ہیں اور کس کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ خاندان کے لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. اگر اتنا یتیم کے بارے میں آپ کو تعلیمات کا احساس ہے تو پھر آؤ کھڑے ہو حاکم شرع کے ساتھ. فقیہ بھی ذمہ داری لے رہا ہے، فقیہ کفالت کرے گا، پھر آپ سارا خمس بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، کفارے واجبات ساری چیزیں ادا کرو. ٹھیک ہے، اگر یہ تھوڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر پھر واجب ہے کہ ان کے اوپر انفاق کرنا. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں انفاق کی. تو یعنی آپ یہ عوام کی جو ہے وہ نفسیات دیکھیں کہ وہ خود خرچ نہیں کرنا چاہتی یتیم کے اوپر، کہتے بھی اس کے چاچے وغیرہ موجود ہیں نا اس کا حصہ کاٹ کے دے دو، ہم تو بھی نہیں خرچ کرنے والے، نہ ہم خمس دینے والے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنے والے. تو یہ کہ عجیب قسم کے حالات ہیں. اور پھر اس کے اوپر اعتراض بھی یہ جی فقہ اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کی واضح حدیث سے موجود ہیں. یا تو پھر آپ چلے جائیں نا ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں اور باقی لوگوں کے ساتھ چلے جائیں کہ ایک بیٹی ہوگی تو بیٹی کو آپ فقط فرضاً دیں، آدھا دیں، باقی سارے کس کو دے دیں؟ وہ یتیموں کو دے دیں، ان کو دے دیں. تو ابو حنیفہ کے ساتھ مل جائیں، شافعی مالکی کے ساتھ مل جائیں، مکتب صحابہ کے ساتھ مل جائیں. اگر مکتب اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر تو ساری قوم کیا ہوگی؟ ان یتیموں کے لیے ذمہ دار ہوگی، ان کو کیا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے بنیادی اس کے اندر کیا ہے کلی قواعد ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے.
کلی قواعد کی تطبیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم قانون دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو میراث تقسیم کرنے کے کیا قوانین ہیں اس کو کیا یہاں پہ اپلائی کریں گے۔ اچھا مسئلہ نمبر 1000 ہے جی یہاں پہ پورا، اولاد الاولاد وان نزلوا، اولاد کی اولاد اگرچہ نیچے چلتے جائیں جو بھی ہوئی، یقومون مقام الاولاد، یہ اولاد کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، جو صنف ثانی تھی نا اولاد، یہ اسی کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، کس بات میں؟ فی مقاسمت الابوین، یہ ابوین کے ساتھ کس میں شریک ہوگی؟ تقسیم میں شریک ہوگی۔ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ابد ہو گئے ہیں، والدین اقرب ہیں تو اقرب کو دے دو اور یہ ابد ہو گئے ان کو نہ دو، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ الگ صنف ہے اور یہ الگ صنف ہے۔ تو جو صنف ثانی کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ صنف اول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مقاسمہ کرتے ہیں۔ مقاسمہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم، ایک دوسرے کے مال کو تقسیم کرنا، یعنی فریضہ جو بنے گا اس فریضہ میں دونوں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو تقسیم کریں گے، اور ایک دوسرے کے فریضہ کو تقسیم کر کے دونوں کیا لے لیں گے؟ حصے لے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہے کہ مقاسمت الابوین میں کس کی جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ اولاد کی جگہ پہ کھڑی ہوگی۔ اولاد کیا ہے؟ صنف ثانی ہے، تو صنف ثانی کی جگہ پہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اس اشکال کا پھر جواب ختم ہو گیا کہ پھر یہ ابد ہیں تو پھر ہم کہیں گے ابد ہوتے رہیں، کیونکہ یہ صنف ثانی کے اندر تو ہم نہیں دیکھ رہے نا اقرب ابد، ہم اس کو صنف اولیٰ کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں۔ وحجبہما عن اعلی السہمین الی ادناہما، اور یہی جو اولاد اور اولاد ہے نا یہ اپنی اولاد کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، کس بات میں؟ کہ یہ حجب بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے، عن اعلی السہمین الی ادناہما، کس کے لیے رکاوٹ بنیں گے؟ حجبہما، حجبہما کی کدھر جائے گی؟ حجب الابوین، کہ یہ ابوین کے لیے رکاوٹ بنیں گے کہ ان کے اعلیٰ سامان کو کدھر لے کر آ جائیں گے؟ ادنا کی طرف لے کر آئیں گے۔ اب کا اعلیٰ سام کون سا ہوتا ہے؟ اب کا تو نہیں ہوتا، کا ہوتا ہے نا، کا اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ ثلث ہوتا ہے، ثلث 1/3 اعلیٰ ہے نا، بڑا ہے، اور 1/6 کیا چھوٹا ہے۔ تو ہم کیا کہتے تھے کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر کو کیا ملتا ہے؟ بڑا حصہ ملتا ہے نا، 1/3 ملتا ہے۔ اب اگر اولاد نہیں ہے لیکن اولاد الاولاد ہے تو پھر بھی ہم یہ کیا کہیں گے کہ اب جو ہے وہ بڑا نہیں ملے گا۔ جیسے اولاد کے ہونے سے 1/3 سے 1/6 کی طرف شفٹ ہو جاتے تھے، ایسے ہی اولاد الاولاد کے ہونے سے بھی اس کا جو سہم ہے والدہ کا 1/3 سے شفٹ ہو جائے گا، کس کی طرف؟ 1/6 کی طرف، یعنی اعلیٰ سے شفٹ ہو کے ادنا کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اولاد الاولاد کہیں یا اولاد کہیں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ جیسے اولاد کے آنے سے والدہ کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملتا تھا، تیسرا حصہ نہیں ملتا تھا، ایسے ہی اولاد اور اولاد کے آنے سے بھی والدہ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، تیسرا حصہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ بات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ومن عداہم من المقارب، اور یہی جو اولاد ہے نا یہ کیا کام کرے گی اولاد اور اولاد؟ کہ یہ منع کر دے گی من عداہم، جو ان کے علاوہ ہوں گے، ان کے علاوہ جو من الاقارب دیگر جو رشتہ دار ہوں گے ان کو یہ کس سے منع کر دے گی؟ میراث سے منع کر دے گی۔ ہاں، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک پوتی تھی بس، یہ ایک نواسی تھی فقط بس، آپ کیا کہیں گے؟ جب ایک نواسی ہے تو ساری کی ساری میراث کیا اسی نواسی کو دینی ہے۔ آگے جا کے جو دیگر ہیں طبقہ ثانی کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو بھائی ہو گئے، چاچے ہو گئے، دادا ہو گئے، ان کسی کو کیا میراث نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، واضح۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ ایک بندہ فوت ہوا، فقط اس کی ایک نواسی ہے، اب کیا کریں گے؟ چھوٹی سی نواسی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی ساری جائیداد مال اسی کی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں جی اس کے وہ چاچے ہیں، مامے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کیا؟ وہ بھی تو بیچارے کیا ہیں، اگر فرض کریں یتیم بھی ہوئے، وہ کہیں گے وہ بیچارے یتیم ہیں یا بے روزگار ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ ہم کہیں گے یہاں پہ بھی جذبات کی بات نہیں چلے گی، جو قانون ہے فقہ کا وہی چلے گا۔ چھوٹی بچی ہے تو ساری کی ساری میراث اسی کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو، ولا یشترط فی توریث فقد الابوین، اور ان کی وراثت میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ ابوین نہیں ہوں گے تو ان کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابوین اسی صنف اول میں سے ہے نا، تو ابوین کے ہوتے ہوئے بھی کیا ان کو میراث ملے گی، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مقاسمہ کرتے ہیں۔ اچھا ہاں، وہی ساری بات میت کی ہو رہی ہے۔ ہاں سنت ہوں، یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ابوین سے کس کے ماں باپ مراد ہیں؟ میت کے، جو بندہ مر رہا ہے یا جو خاتون مر رہی ہے وہ مراد ہے۔ اچھا، لا یرث اولاد الاولاد اذا کان للمیت ولد، اولاد وارث نہیں بنتی اگر میت کی کیا ہے؟ کوئی اولاد ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ ان کان انثی، اگرچہ وہ اولاد کیا ہوئی؟ مؤنث ہی کیوں نہ ہوئی۔ یہ ان کان انثی سے کس کو رد کر دیا؟ اہل سنت کو، مکتب صحابہ کو۔ ٹھیک ہے، کہ اگرچہ وہ جو میت کی اولاد ہے وہ ان سے ہی کیوں نہ ہوئی، پھر بھی کیا ہے جناب علی؟ کیا ہے؟
یہی وارث بنے گی نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی. یعنی میت جو فوت ہوا ہے اس کی ایک بیٹی موجود ہے، ایک بیٹی کے ہوتے ہوئے باقی جو اس کے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، کسی کو بھی کیا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. فائدہ تارک بنتن، صورت حال یوں کہ ایک بندہ مرا، اذا تارک المیت، اس کی کیا ایک بیٹی تھی اور ساتھ کیا تھا، وہ ابن ابن. ٹھیک ہے. ابن ابن کیسے کہتے ہیں؟ بیٹے کا بیٹا، یعنی پوتا تھا. ٹھیک ہے. تو کان المیراث والبنت ہے، تو ساری میراث کس کی ہو جائے گی؟ بنت کے لیے. جبکہ مکتب صحابہ کیا کہے گا؟ بنت کو نصف دے دیں فرضاً، اور باقی کس کو دے دیں؟ اس کے پوتے کو دے دیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی. اولاد الاولاد مترتبون فی الارث. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اقرب اور ابد کو جو قانون ہے وہ فقط اسی ایک صنف میں آپس میں چلے گا. ٹھیک ہے. اولاد اور اولاد مترتبون فی الارث، یہ ارث کے مسئلے میں کیا ہوں گے؟ ترتب ہوں گے، ترتیب ان کی بنے گی. ترتیب کیا مطلب؟ یعنی فالاقرب منہم یمنع الابد، جو ان میں سے اقرب ہوگا وہ ابد کے لیے کیا بنتا جائے گا؟ مانع بنتا جائے گا. یعنی اب ایک مثال ہے، فاذا کان للمیت ولد ولد وولد ولد وولد ولد ولد. ہاں، پوتا اور پڑپوتا کہتے ہیں کہ میت کا کیا ہے؟ بیٹے کا بیٹا ہے، ادھر کیا ہے؟ بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو کان المیراث لولد الولد، تو میراث کیا اسی پوتے کی ہو جائے گی، دون ولد ولد الولد، پڑپوتے کی کیا ہے؟ میراث نہیں ہوگی. تو یہاں پہ کیا چلے گا؟ اقرب اور ابد کا کیا قانون چلے گا کہ الاقرب یمنع الابد. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ کلی قانون ہو گیا. اب یہ ہے وہ کیفیت الارث، کہ میراث جو ہے وہ کیسے ان کی تقسیم کرنی ہے. یعنی آپ کے سامنے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے جی 2 نواسے تھے، ایک جو ہے وہ اس کا پوتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیسے جو ہے تقسیم کریں؟ 2 نواسے ہیں، ایک پوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو قانون ہے نا، کہ جو ایک شارٹ کٹ قانون جو روایات میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ مقام کا لفظ بولا جاتا ہے، مقام کا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یقومون مقام الآبا. ٹھیک ہے. کہ یہ جتنے بھی ہیں نا اولاد الاولاد، پوتے نواسے پوتیاں اور نواسیاں، یہ قائم ہوتے ہیں میراث کے سلسلے میں مقام الآبا، اپنے جو والدین ہیں نا ان کی جگہ پہ. یعنی ان کی میراث کا کوئی الگ قانون ہمارے پاس نہیں ہے. ہم جب بھی میراث تقسیم کریں گے تو ان کے آبا کے مقام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ ان کی میراث کتنی بنتی ہے، تو ان کی جتنی میراث بنتی ہوگی وہ اٹھا کے لے آئیں گے پوتوں میں اور نواسوں میں، اور کیا کہیں گے کہ بھئی یہ اگر آپ سارے کے سارے جو ہے وہ لڑکیاں ہو تو برابر تقسیم کر لو، سارے لڑکے ہو پھر بھی برابر تقسیم کر لو. اگر آپ میں کیا ہے کوئی لڑکا ہے تو اس کو کیا مل جائے گا؟ لڑکی کی نسبت سے ڈبل مل جائے گا. تو یہ ہوگا. لیکن پہلے مرحلے پہ ہم نے میراث کیا نکالنی ہے؟ ان کے آبا کی نکالنی ہے. یعنی یہی ہمارے پاس مثال ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ ایک پوتا ہے، ادھر سے کیا ہے 2 نواسے ہیں. تو پوتے کا آبا کون ہوتا ہے؟ پوتے کا بیٹا ہوتا ہے، ابن ہوتا ہے. اور نواسے کا کون ہوتا ہے؟ بنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم سارا فوکس کس کے اوپر کریں گے؟ پوتے اور نواسے کو ہم کہیں گے فی الحال ان کو بھول جائیں. ٹھیک ہے. ان کو فی الحال کیا نکالیں. فرض کریں کہ اگر اس کا میت کا کیا ہوتا ہے؟ ایک بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے، تو بیٹے کا کتنا حصہ بنتا ہے اور بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ جو بیٹے کا حصہ بنتا ہوگا وہی اس کے پوتے کو دے دیں گے، اور جو بیٹی کا بنتا ہوگا وہی کس کو دے دیں گے؟ نواسے کو دے دیں گے. بیٹی کا جو ہے بیٹا موجود ہے پھر بھی وہی ہاں کہ جو ہے بیٹی کا بیٹا موجود ہے، ہاں وہ بھی ہو جائے گا. ہاں یعنی ان کو نہیں دیکھنا، یہ مذکر ہیں مؤنث ہیں جو بھی ہیں، ادھر قانونی ہے، اوپر دیکھنا ہے. اب بیٹا اور بیٹی ہوں تو یہ کس میں چلے جاتے ہیں؟ قرابت یا فرض میں؟ قرابت میں چلے جاتے ہیں نا. اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ابن کو کتنا ملتا ہے؟ 2 ملتے ہیں. لذکر مثل الانثیین. بنت کو کتنا ملتا ہے؟ 1 ملتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ مال کے 3 حصے کریں گے. مال کے 3 حصے کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. مال کے 3 حصے کریں گے. پوتے کو کتنے دے دیں گے؟ 2 حصے دے دیں گے. اور نواسے کو کتنے دے دیں گے؟ 1 حصہ دے دیں گے. ہاں یہاں پہ نواسے کیا ہیں؟ دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں. پھر بھی اس کو کیا ملا؟ اس کی نسبت سے کیا ملا؟ آدھا مل گیا نا. ٹھیک ہے. اور فرض کرتے ہیں ادھر پوتی ہے. ہاں اب حالات تبدیل کرتے ہیں نا خواتین کے ساتھ جو زیادہ ہمارے کہ ایک پوتی ہے اور ادھر کیا ہے ایک نواسا ہے، لڑکا ہو گیا. تو لڑکے کو کیا ہے 1 ملے گا، اور جو پوتی کو کیا ہے وہ ڈبل مل جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہو گیا؟ لڑکی کو کیا مل گیا؟ ڈبل مل گیا. ٹھیک ہے. پوتے کو کیا ملا؟ تھوڑا ملا. نواسے کو معذرت، نواسے کو کیا ملا؟ اس کا آدھا مل گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یقومون مقام الآبا کا قانون ہے.
کہ جو ان کے آبا کا مقام ہے نا وہی کیا ان کو ہم نے دینا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت میراث میں تقسیم کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون ہے۔ اب اس قانون کو روایات میں مقام ابی ہے سے مثلا تعبیر کیا گیا کہ ابن الابن یقوم مقام ابی ہے، ٹھیک ہے، بنت البنت یقوم مقام ام ہی، یوں ہوتا ہے ام ہا، یا اس طرح کی روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہو جائے۔ اب اسی کی کیا ساری مثالیں ہیں، یعنی اولاد الاولاد کی میراث تقسیم وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس کو پہلے مرحلے میں کیا ہے وہاں وہ اولاد کی میراث تقسیم کرنے کے اوپر جس کو کیا مہارت ہو، اور انشاءاللہ کیا ہے مجھے اور آپ سب کو مہارت حاصل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی کے اس کی تطبیق پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے مثالیں ہیں، پھر مثالیں لکھ کے ہم الگ سے کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1003، یارث اولاد الاولاد نصیب من یتقربون بہ، صحیح سے نے کیا تعبیر استعمال کی ہے، یقومون مقام الآباء کی ہم نے تعبیر آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے محدثین یوز کرتے تھے۔ صحیح سارے نے دقیق تعبیر استعمال کی کہ اولاد وارث پائے گی، نصیب اس حصے کی وارث پائے گی، کس حصے کا، نصیب من اس کے حصے کی وارث بنے گی کہ من یتقربون بہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ میت کے کیا ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا یہ تعبیر مجمل ہے، یقومون مقام الآباء، کہ جی وہ اپنے آبا کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے آبا کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ان کے والد کو حصہ ملتا تھا ویسے ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دقیق تعبیر کیا ہے کہ جو حصہ ان کے والد کا یا ان کی والدہ کا بنتا تھا وہی حصہ ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہ یارث نصیب من، کہ اس کو وہی حصہ ملے گا کہ من یتقربون بہ، کہ جس کے ذریعے سے یہ کیا ہوتے ہیں، میت کے قریبی ہوتے ہیں، میت سے اس کے ذریعے سے ان کا کیا ہوتا ہے، قرب بنتا ہے۔ فیارث ولد البنت، پس اگر بیٹی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، نواسہ، فیارث نصیب ام ہی، وہ جو ہے وہ بیٹی کی جو اولاد ہے وہ کس کا، یہاں پہ ولد اولاد کے معنی میں، تو بیٹی کی جو اولاد ہے وہ وارث بنے گی نصیب ام ہی، اپنی ماں کے نصیب کی، ذکرن کان ام انسا، اب بیٹی کی اولاد چاہے مذکر ہے یعنی نواسہ ہے یا نواسی ہے، اور وہ کتنا ہے، وہ نصف، کیونکہ بیٹی کا نصیب کتنا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے۔ سواء انفرد او کان مع الابوین، اب یہ جو ہے وہ ولد البنت ہے، چاہے یہ اکیلی ہو یعنی فقط اکیلا نواسہ ہو یا اکیلی نواسی ہو، ٹھیک ہے، او کان مع الابوین، یا کیا وہ ابوین کے ساتھ ہو، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر رد بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ان کان وَإِن کان ذکرن، اگرچہ یہ کیا ہو، ذکر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِن کان ذکرن کی تعبیر کیوں استعمال کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مذکر کے اوپر تو رد ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے کے اوپر کوئی رد ہوتا ہے وہ تو قرابتاً ہوتا ہے، قرابتاً کو تو رد ہم نہیں کہتے نا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن کان ذکرن، جو اولاد اور اولاد ہے، جو بیٹی کی اولاد ہے، یہ کیا ہو، ذکر ہو یعنی نواسہ ہو، تو نواسے کے اوپر بھی ہم کیا کریں گے، رد کریں گے، کما یرد علی امہ لو کانت موجودۃ، کہ لو کانت موجودۃ، کہ اگر اس کی ماں موجود ہوتی تو جیسے اس کے اوپر رد ہوتا تھا ویسے ہی کیا ہوگا، اس کے اوپر رد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بیٹی کا چاہے بیٹی کیوں نہ، ٹھیک ہے، تو بیٹے کے اوپر رد نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں اب نہ ہو تو پھر ہوگا نا، کیا نہیں دونوں کے ساتھ اکٹھا ہوگا رد، اب وین کے ساتھ بھی رد ہوتے ہیں نا، اگرچہ یہ بیٹا ہے لیکن اب وین ہو اور بیٹی ہو، نہیں ہم اس کی مثال یوں بناتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، اب وین ہیں، ماں باپ ہیں، اور ادھر کیا ہے، مرحوم ہے، مرحومہ بیٹی آپ لکھیں، ٹھیک ہے، اس مرحومہ کی کیا ہے، اولاد ہے جو کہ کیا ہے، ذکر ہے، جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں، نواسہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب اوین کا کیا بنتا ہے، 1/6، اور اس کا بنت کا کتنا بنتا ہے، بنت کا 1/2، یہی ہے نا، واضح۔ مال کے کتنے حصے کرتے ہیں یہاں پہ، 5 یا 4، 5، ہاں 5 حصے کریں گے، 5 کریں گے تو یہ 3 کیا ہے، اس کو مل جائیں گے، 3 کیا ملیں گے، فرضاً و ردن کیا ملیں گے، ٹھیک ہے، ایک ان کو مل جائے گا، ہاں احتیاط والی ساری کہانی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آسان تو یعنی ذکر پر اس کی ماں کی طبیعت میں ردن، ہاں، کیونکہ وہ اس کو کون سا حصہ مل رہا ہے، اپنی ماں کا مل رہا ہے، تو یہ جو ذکر ہے نا، یقوم مقام امی ہے نا، تو یہ جب ماں کی جگہ پہ کھڑا ہے تو جو ماں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا تقسیم میں وہی سلوک کیا کریں گے، اسی کے ساتھ بھی ہوگا،
اچھا ویارث ولد الابن، اسی طریقے سے جو ابن کا بیٹا ہے یعنی کہ پوتا، وہ وارث بنے گا نصیب ابی ہے اپنے والد کے حصے کا، ذکرن کان ام انثی، یہ جو یعنی ہم نے پوتا کہا نا اولاد کے معنی میں ولد الابن اولاد. اچھا ذکرن کان ام انثی، یہ جو بیٹی کی اولاد ہے یہ مذکر ہو یعنی پوتا ہو یا کیا ہو پوتی ہو، اس سے کیا ملے گا؟ اپنے باپ کا حصہ ملے گا. فَإِنْ انفردا، اگر یہ اکیلا ہوا یعنی ایک پوتا ہے یا ایک پوتی ہے تو کان لہو جمیع المال، تو اسے کیا مل جائے گا؟ سارے کا سارا مال مل جائے گا. وَلَوْ كَانَتْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ، اور اگر اس کے ساتھ ذو فرض ہوا تو چونکہ اس کا والد قرابتاً والا ہے نا تو پھر قانون کیا ہوگا کہ فَلَهُ مَا فَضُلَ عَنْ حِصَّتِهِ، عن حصت ذو فرض، کہ فرض والے کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ قرابتاً کیا سارے کے سارا اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، چاہے یہ بیٹی کیوں نا، ٹھیک ہے کیا کہیں گے؟ پوتی. ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ والدین ہے اور ادھر کیا ہے آپ رکھیں پوتی رکھیں. ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ والدین کو ان کا حصہ دے دیں اور جو بچے گا وہ کس کو مل جائے گا؟ پوتی کو مل جائے گا سارے کا سارا. ہاں کیونکہ یہ قرابت ہے نا، پوتی کیا بن گئی؟ قرابتاً بن گئی، کیونکہ اس کا جو والد ہے نا اس کا حصہ مل رہا ہے نا، والد قرابتاً میں جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ 1004 میں کیا ایک اور مثال ہے، اس مثال کو کیا ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں پھر کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے لو کان المیت اولاد بنت و اولاد ابن، ٹھیک ہے جی، ایک میت ہے اور اس کی کیا ہے ادھر کیا ہے اولاد و یہاں پہ تعبیر کیا استعمال کی ہے؟ اولاد و بنت ہے اور ادھر کیا ہے جی اولاد و ابن ہے. ٹھیک ہے اردو میں ہم کیا لکھیں گے؟ اولاد و بنت یعنی وہی نواسی یا نواسے. ٹھیک ہے نواسے کہہ لیں. اولاد و ابن کیا مطلب؟ پوتے. ٹھیک ہے نواسے اور پوتے ہو گئے، تو ان کی میراث کیا کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ہم اس میں سے کس کو اٹھائیں گے؟ مقام کس کا اٹھانا ہے؟ مقام آبا کو اٹھانا ہے نا، تو یہاں پہ ہم ابن کو لے لیں اور یہاں پہ کیا ہم بنت کو لے لیں. ابن اور بنت جو کہ دونوں آ گئے ہیں تو یہ قرابتاً میں جاتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے. تو ابن کے یہاں پہ ڈبل کر لیں گے 2 اور بنت کا کیا ہو جائے گا؟ 1 ہو جائے گا. تو یہی حصہ ہم کیا کہیں گے کہ نواسے کو مال کے ٹوٹل 3 حصے کر لیں، 3 حصے کرنے کے بعد نواسے کو 1 دے دیں اور پوتے کو کیا 2 دے دیں. یہ جو کچھ دیر پہلے کیا ہم نے مثال ذکر کی تھی اسی کی یہ تطبیق ہے. واضح انشاءاللہ. لو کان للمیت اولاد بنت و اولاد ابن، ٹھیک ہے جی، میت کی کیا اولاد بنت ہے اور اولاد ابن ہے. اولاد بنت یعنی نواسے، اولاد ابن یعنی پوتے. کان لاولاد البنت الثلث، تو بنت کی اولاد کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا. یہ ثلث کیا ہے؟ نصیب امہم، یہ ان کی ماں کا کیا نصیب ہے. یقسم بینہم، اب یہ ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ قانون وہی رہے گا، یقسم بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یہ نواسے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں جو کیا ہوں گے لڑکے ہوں گے ان کو ڈبل مل جائے گا لڑکیوں کی نسبت سے. یہ قانون آ جائے گا کیا؟ ہاں ادھر چلے گا، نواسوں کے اندر آپس میں چلے گا، یہ اپنی ماں کا حصہ لے کر آ جائیں گے نا. یہ جو ماں کا حصہ ہے نا 1/3، یہ 1/3 کیا لے کر آ جائیں گے. تو 1/3 آ کے پھر آپس میں تقسیم کیسے کرنا ہے؟ برابر برابر کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ قانون یہاں پہ وہی رہے گا اولاد میں، ذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ ڈبل ملتا ہے نا لڑکے کو، تو 1 لڑکا ہو تو اس کو 2 کر دیتے ہیں، 2 ہو تو 4 کر دیتے ہیں، یہی کرتے تھے نا. واضح؟ یعنی نواسوں میں، ہاں نواسوں میں اگر ایک نواسا ہے اور 2 نواسیاں ہیں تو تیسرا حصہ دے کر اس کے 3 حصے، ہاں اس کے پھر 3 حصے کریں گے، 4 حصے بلکہ 4 کریں گے. 2 لڑکے کو دیں گے، 1 لڑکیوں کے ماں نہیں آپ نے کیا کہا ہے؟ 1 نواسا ہے نا، 1 نواسا ہے، 1 نواسا 2 نواسیاں ہیں اور 2 نواسیاں، یعنی 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں نا. تو لڑکے کو ڈبل کرنا ہوتا ہے نا، 3 حصے بنا 2 جمع 2 4 کریں گے نا. 3 ہو سکتا ہے، 2 لڑکے کو دیں گے، 1 ان کو، 1 وہاں پھر کیا پھر وہ اس کو آدھا آدھا کر دیں گے. ٹھیک ہے 2 4 بنائیں گے نا، 4 بنانے کے بعد 2 کیا نواسے کو دیں گے اور 2 جو ہے 1 کر کے دیں گے. آپ 3 کر رہے ہیں نا تو وہ تو لڑکیوں کو اس کا بھی دیں گے، وہ آدھا وہ آدھا آدھا کر رہے تو زیادہ ظلم ہو جائے گا نا. ٹھیک
واضح. اچھا والے اولاد الابن الثلثان, اور ابن کی جو اولاد ہے اس سے کیا ملتے ہیں؟ 2 ثلث ملتے ہیں. یہ دو ثلث کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نصیب و ابیہم, یہ ان کے والد کا نصیب ہے. اور یقسم بینہم کذالک, اور وہ بھی ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ کذالک, وہی للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت. اچھا جی, تقدمہ اگلا مسئلہ, ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد, کہ اولاد اولاد عند فقد الاولاد, جب اولاد اپنی موجود نہ ہو, یعنی اولاد موجود نہ ہو تو پھر اولاد اولاد. یشارکون, یہ شریک ہوتے ہیں, ابوائے المیت فی المیراث, یہ میت کے جو والدین ہیں اس کے ساتھ شریک ہوں گے میراث میں, کیونکہ یہ مستقل 2 صنفیں ہیں. لأن الابوین مع اولاد الاولاد صنفان ہیں, کیونکہ جو ابوین ہیں نا, اس کو جب اولاد اولاد کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ 2 صنفیں بن جاتی ہیں, من طبقۃ واحدہ, ایک ہی طبقہ سے. ولا یمنع قرب الابوین الی المیت ارثهم منہم, ٹھیک ہے. ولا یمنع, اور یہاں پہ منع نہیں کرے گا کیا چیز؟ کہ ابوین میت کے زیادہ قریبی ہیں. ابوین کا میت کے قریبی ہونا معنی نہیں بنے گا کس چیز سے؟ ارثهم, کس کی ارث سے؟ ارثهم اولاد الاولاد, اولاد الاولاد کی ارث سے معنی نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. منہ کس سے؟ من المیراث کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ارثهم من المیراث یا من المیت, من المیت, ٹھیک ہے. یعنی ان کا وارث بننا میت سے, ٹھیک ہے, اس سے معنی نہیں بنے گا. یعنی وہ یہ اسی اشکال مقدر کا کیا جواب ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا تھا کہ الاقرب یمن الابد, تو یہ قانون یہاں پہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ تو ہم کیا کہیں گے, کیونکہ یہ صنفان ہے, تو ایک صنف کا جو ہے وہ دوسرے کے صنف کی نسبت سے اقرب ابد نہیں دیکھا جاتا. ایک ہی صنف کے اندر کیا دیکھے جاتے ہیں؟ اقرب اور ابد دیکھے جاتے ہیں. اچھا, فائدہ تارک ابوین و ولد ابن, یہ ایک نئی مثال آ گئی, ٹھیک ہے جی, یہ بھی آسان مثال ہے. اچھا جی, میت نے کیا چھوڑے جی؟ والدین چھوڑے, ابوان, ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے جی؟ ولد ابن, یعنی بیٹے کی اولاد. بیٹے کی اولاد کیا کہتے ہیں؟ پوتے پوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. ولد اولاد کے معنی میں استعمال ہے. ولد کا ایک معنی بیٹا بھی ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتا ہے. اکثر منہاج میں وہ نسل کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں, اولاد کے معنی. پھر آگے وہ تفصیل دیتے ہیں ذکر ہے یا انثی کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کیسے تقسیم ہوگا؟ اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہی ابن کو آپ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. تو گویا کا کیا ہو گیا؟ ابوان ہو گیا ہمارے پاس 1/6 ہو جائے گا. ابن کا کیا ہے یہاں پہ؟ قرابتاً ہے. تو قانون کیا ہوگا؟ پہلے آپ ابوان کو دے دیں, ٹھیک ہے, پھر جو بچے گا وہ اس کیا ہے, اس کو آ جائے گا. یعنی فائدہ تارک ابوین و ولد ابن کان لکل من الابوین السدس, ابوین میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سدس ہو جائے گا. ولد الابن الباقی, اور ابن کی جو اولاد ہے باقی اس کا کیا ہے؟ ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. میت کی 6 سے بنائیں گے, ایک حصہ دونوں کو دیں گے. ایک حصہ دونوں کو نہیں, سدسان, 2 سدس, 1/6 اور 1/6, یعنی 4 حصے جو باقی بچ جائیں گے. 2 ادھر چلے جائیں گے 6 میں سے 2 ادھر چلے جائیں گے اور 4 ادھر آ جائیں گے. ہاں, اچھا, یہی مثال ہے. ابوان رکھے اور یہاں پہ کیا رکھی؟ اولاد البنت رکھ دی, ٹھیک ہے, یعنی نواسے ہو گئے. تو یہاں پہ قانون کیا ہو گیا؟ 1/6, یہ بھی فرض والے ہیں, اور بنت کو یہاں پہ پکڑ لے لیں تو یہ بھی کیا بنت فرض والی ہے نا, 1/2 ہے, ٹھیک ہے. تو مال کے کتنے حصے بنائیں گے؟ 5 حصے کیا بنائیں گے, ٹھیک ہے جی. ہاں, بیاس پہ رد بنانے ہیں. 5 میں سے کیا ہے 3 کن کو مل جائیں گے؟ نواسوں کو, اور 1 کی کیا ہے ان کو مل جائے گا. ہاں, اب یہاں پہ وہ آگے قید آ جائے گی کہ یہ کب ہوگا, کس نظریے کے مطابق ہوگا کہ یہاں پہ جو اولاد البنت ہے کیا یہ ماں کے لیے 6 حصے کے بعد رد سے معنی بنے گی یا نہیں بنے گی, یہ بحث ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی یہاں پہ آپ نے 5 حصے بنا کے رد بھی اندر شامل کر دیا نا, ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ دوہرائی ہو جائے کہ 2 اور 6 میں سے کس کو لینا ہے؟ ہم نے 2 اور 6 میں سے 6 کو لینا ہے, ٹھیک ہے. مال کے 6 حصے بنتے تھے, تو 6 میں سے ہم نصف کس کو دے رہے تھے؟ بنت کی اولاد کو, اور 1 جو ہے وہ والد کو, اور 1 کس کو؟ والدہ کو, ٹھیک ہے. ٹوٹل 5 ہو گئے نا. تو ہم کیا کرتے تھے, اسی کی نسبت سے پھر حصے بنا لیتے تھے کہ ٹوٹل بنا ہی 5 لو آپ. کیوں ٹوٹل 5 بنا لو؟ کیونکہ دونوں کے اوپر کیا ہونا ہے؟ رد ہونا ہے. تو بجائے اس کے کہ جو 1 بچہ ہے اس کے دوبارہ 5 حصے بنا رد کریں, ہم شروع سے کہتے تھے کہ آپ ڈائریکٹ کیا 5 بنا لو.
لیکن ابھی مشکل کیا آ گئی ہے کہ جو ماں کی طرف رد کیا ایک چھٹے سے زیادہ رد جانا یا نہیں جانا، اس میں کیا ہوگا، فقہا کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے صحیح سالین احتیاط کا کہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ 6 جو ہے وہ حصے آپ بنا لیں، اس طرح ہم تقسیم کر لیں، باقی جو ایک بچے گا نا وہ صحیح نقیصہ والا طریقہ. اس کے مزید کیا کریں آپ 5 حصے کریں، ایک کے 5 حصے کریں، یعنی 0.2 کیا بنے گا، ایک حصہ بنے گا نا. تو یہ جو 1.2 ہے نا، یہ والدہ کے لیے کیا ہو جائے گا، محل احتیاط ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہو جائے گی، محل احتیاط ہو جائے گی. باقی جو ہے وہ اس کو 0.2 کے مطلب کیا ہے 0.6 ہو جائیں گے، اور اس کے کیا ہو جائے گا 0.2 اس کو مل جائیں گے. وہی بات ہے جو کل کی ہم نے تمرین میں کی تھی، واضح انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے، اس میں کیا کرنی ہوگی، آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. کیسے ہوگی؟ کیسے احتیاط ہوگی، مصالحت. مصالحت کیا مطلب کہ ہم کیا کہیں گے، اس کی والدہ سے کہیں گے، والد سے کہیں گے کہ یہ جو 20,000 بچ رہا ہے کیا نواسوں کو آپ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. وہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دو. یا وہ کہیں گے آدھا دے دو، آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، مل جل کے جتنے پہ راضی کریں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے. وَإِذَا تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَأَوْلَادَ بِنْتٍ، اور اگر جو ہے وہ میت نے اپنے والدین کو چھوڑا اور اولاد بنت کو چھوڑا تو کان للابوین السدسان، تو ابوین کے لیے 2 سدس ہوتے ہیں، والے اولاد البنت النصف، اور بنت کے لیے کیا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے. وَيُرَدُّ السُّدُسُ عَلَى الْجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ، اور کیونکہ تمام ذی فروض ہیں تو تمام کے اوپر کیا ہے، سدس رد ہو جاتا ہے بالنسبہ. لیکن کب، اذا لم یکن للمیت اخوۃ تتوفر فیہم شروط الحجب، کہ جب میت کے بھائی نہ ہوں کہ جن کے اندر کیا ہوتے ہیں، شروط حاجب ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ حاجب کون سا ہوگا، حاجب یعنی رد کی بحث آئے گی، ٹھیک ہے. فیقسم مجموع ترکت اخماسا، تو اس صورت میں اگر حاجب نہیں ہوں گے پھر تو بحث حل ہے کہ مجموع ترکہ کے آپ شروع سے کیا بنا لیں، 5 حصے بنا لیں. ثلاثۃ منھا لاولاد البنت، ان میں سے 3 جو ہیں وہ اولاد بنت کو دے دیں، فرضاً اور ردن یہ مل جائیں گے. واثنان منھا، اور اس میں سے 2، 5 میں سے 2 کس کو مل جائیں گے، ابوان کو، وہ بھی کیا کذالک، کذالک کیا مطلب، فرضاً اور ردن مل جائیں گے. اما وجود الاخوۃ، لیکن اگر بھائی آ گئے، حاجب آ گئے، فیجری الاحتیاط المتقدم فی المسألۃ 393، تو یہاں پہ پھر وہی احتیاط جاری ہوگی کہ جو گزشتہ مسئلے میں ہم نے آپ کو بیان کی تھی، جو کہ ابھی ہم نے واضح کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا مسئلہ کہ وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَعَ أَوْلَادِ بِنْتٍ، ٹھیک ہے، یہ نئی مثال ہوگی. احد الابوین آگے نہیں، یا ماں چھوڑی یا باپ چھوڑا، ٹھیک ہے، کوئی ایک ہے. اچھا ہم کیوں چھوڑتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اب والد ہے اور ساتھ کیا چھوڑا جی، اولاد بنت، اولاد بنت یعنی نواسے. تو یہاں پہ ہم کس کو لے لیں گے، یہی لے لیں گے، بنت کو لے لیں گے. تو اب کا کتنا حصہ ہے یہاں پہ، 1/6، بنت کا کتنا ہے، 1/2، ٹھیک ہے. اور دونوں کے اوپر کیا ہونا، رد بھی ہونا ہے. تو مال کے ٹوٹل کتنے حصے بنیں گے یہاں پہ، 6، نہیں ٹوٹل رد کے ساتھ والے کٹھے 4 حصے کیا بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے. 4 میں سے آپ کیا کہیں گے، ان کو کتنے دینے ہیں، 3 دینے ہیں، اور 1 کیا اس کو دینا ہے. تو یہ فرضاً اور ردن کیا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں گڑبڑ والی بات ہے، ہاں گڑبڑ والی بات ہے ہی نہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. 1 ہے نا، اب ہے فقط تم لے لیں. وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ مَعَ أَوْلَادِ بِنْتٍ كَانَ لِأَوْلَادِ الْبِنْتِ 3/4 ترکہ، تو اولاد بنت کے لیے کیا ہو جائے گا، 3/4 حصہ. جیسے ہم یہاں پہ بنا 3/4 مال کے 4 حصے کریں گے، 3/4 کس کو مل جائیں گے، اولاد بنت کو مل جائیں گے. اور یہ کیسے مل رہے ہیں 3/4، فرضاً و ردن، فرض بھی اس کے اندر شامل ہے اور رد بھی اس کے اندر شامل ہے. والربع والرابع، اور جو رابع ہے، ربع الرابع یعنی 4/4 حصے کا جو 1/4 کہتے ہیں. ربع الرابع کیا ہے، ربع جو کہ چوتھا حصہ، یوں کہیں ربع یعنی چوتھا، اور ربع یعنی الرابع جو کہ چوتھا ہے. 1/4 ہے، ہاں یہ ربع کی صفت ہے نا، 1/4 ربع کیا حصہ ہے، وہ رابع ہے. نہیں 4 کا چوتھا نہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. ربع الرابع اگر مضاف مضاف الیہ کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب، یعنی چوتھے کا بھی چوتھا ہو جائے گا نا. مضاف مضاف الیہ نہیں بنانا، اسے موصوف کیا بنانا، 2 صفتیں بنانی ہیں. ربع کو آپ موصوف بنائیں، رابع کو اس کی صفت بنائیں. وہ ربع کے الرابع جسے ہم کیا کہتے ہیں، رابع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ربع جسے ہم کیا کہتے ہیں، رابع کہتے ہیں، چوتھا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کس کے لیے ہو جائے گا، لأحد الابوین، وہ بھی احد الابوین کے لیے ہو جائے گا. اور اس میں بھی کیا آ جائے گا، کذالک آ جائے گا. کذالک یعنی فرضاً اور ردن سارے آ جائیں گے. کما تقدم، جیسے کہ یہ بات گزری تھی پہلے کہ فیما اذا ترک احد الابوین وبنتا وہکذا الحکم فی بقیت الصور، اور بالکل یہی حکم رہے گا باقی صورتوں میں بھی، ٹھیک ہے جی.
چلیں ابھی سید ثانی نے فرمایا کہ ہم زوج والی مثال بھی شامل کر لیتے ہیں مزید کیا تطبیق ہو جائے. اذا تارک زوجا و ابوین و اولاد بنت. ٹھیک ہے اس مثال کو ہم کر لیتے ہیں. نقص والی بحث بھی بن سکتی ہے نا. ٹھیک ہے اچھا جی انہوں نے کیا کہا کہ زوج ہیں ابوین ہیں اولاد بنت ہے نا اولاد البنت. ٹھیک ہے اس کو ہم کیا لکھتے ہیں نواسے. اچھا زوج کے کتنے ہیں 1/4 شوہر ہے نا 1/6 اور 1/6 2 سدس ہو گئے. نواسوں کتنا ہوگا بنت کو دیکھیں گے نا 1/2 2 اور 6 میں سے کیا دیکھنا ہے 2 اور 6 میں سے 6 لینا ہے 6 اور 4 آ گئے نا 6 اور 4 میں سے پھر کس کو لینا ہے ہاں 6 دن 12. ٹھیک ہے 12 بن گیا نا. آپ دیکھتے ہیں نقص کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے. 12 میں سے جو ہے وہ ان کو کتنا مل رہا ہے ہاں 6 3 دیکھتا ہوں 6 مل رہا ہے ان کو 6 اور 2 جمع 2 جمع 4 کتنا ہوتا ہے 4 دیا 3. ٹھیک ہے 6 اور 2 8 اور 2 10 اور یہ 13. تو نقص کا کیا یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک ہمارے پاس کیا بن رہا ہے نقص بن رہا ہے. اب نقص کے مسئلے میں ہمارے پاس نقص کس کے اوپر آنا ہوتا ہے بنت کے اوپر آنا ہوتا ہے. تو یہاں نقص کس کے اوپر آ جائے گا نواسوں کے اوپر آ جائے گا. یعنی تقسیم ہم کیسے کریں گے ان کو ہم آخر پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے ہم کیا کہیں گے کہ وہی 12 حصوں میں سے ہم کیا دیں پہلے شوہر کو دیں جی کیونکہ اور والدین اور زوج اور مرا 4 بندے ایسے ہیں جن کے نقص کبھی نہیں آتا. پہلے شوہر کو دیں کتنا جی 3 پھر کیا ہے والد کو 2 پھر کیا ہے والدہ کو 2 پیچھے کتنے بچ گئے 2 اور 2 4 اور 3 7 7 اور 5 بچ گئے نا. ٹھیک ہے 5 بچ گئے. حالانکہ پہلے کتنے بنتے تھے 6 بنتے تھے. ٹھیک ہے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں نقص کتنا آ رہا ہے نصف السدس. نصف السدس کیا آ رہا ہے ہمارے پاس نقص آ رہا ہے کیونکہ سدس کیا ہے 2 ہے تو 2 کا نصف کیا بنتا ہے 1 بنتا ہے. تو 1 کا یہاں پہ کیا آ رہا ہے نقص آ رہا ہے. ٹھیک ہو گئی. وَإِذَا تَارَكَ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادَ بِنْتٍ كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ. شوہر کو کیا مل جائے گا ربع مل جائے گا چوتھا حصہ. وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ابوین کو 2 سدس مل جائیں گے. وَلِأَوْلَادِ الْبِنْتِ سُدُسَانِ اور اولاد بنت کو بھی کیا ملیں گے اولاد بنت کو 2 سدس ملیں گے ونصف سدسن 2 سدس اور نصف سدس ملے گا. 2 سدس کتنا 1 سدس کیا ہے 2 ہے نا 2 سدس اور 1 نصف سدس 1 ان ٹوٹل کتنے مل جائیں گے 5 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں تعبیر ہے یہ انشاءاللہ کل ہم روایات لے کر آئیں گے. صحیفۃ الفرائض ایک تھا ہاں جو روایات میں ہے کہ زرارہ کہتا ہے کہ امام نے صحیفۃ الفرائض کھولا جو اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا بے املاء الرسول. ان روایات میں یوں ہے اس کے اندر اسی طرح کی شارٹ کٹ تعبیریں ہیں. ہاں ان روایات میں صحیفۃ الفرائض میں یہ جو سید ثانی تعبیریں کر رہے ہیں 5 حصے بنا دیں 4 بنا لیں تو یہ اسی کی نقل کر رہے ہیں صحیفۃ الفرائض کی. ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ ایسی تعبیریں ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ 12 حصے بنا لو یوں کر لو آپ 4 بنا لو 8 بنا لو شارٹ کٹ بالکل. ٹھیک ہے تو سدسان میں نصف سدس سمجھ آ گئے کیونکہ مال کے ہم کتنے سے کر رہے تھے 12 کر رہے تھے. یعنی اب یہ 2 سدس اور نصف سدس اسی کو سمجھ آئے گی کہ جس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے مال کے کتنے کرنے ہیں 12 ایسے کرنے ہیں. اب 12 میں سے 1 سدس کتنا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے تو 2 سدس کتنے ہو جائیں گے 4 ہو جائیں گے اور نصف سدس کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے 5 ہو جائیں گے. تو یہ 12 کا عدد کیسے نکلا یہ پتہ ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے یہاں پہ 12 کے عدد کے لیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عدد متوافقان کون سے ہوتے ہیں متداخلان کون سے ہوتے ہیں ضرب تقسیم کیسے ہوتی ہے ان کی. فَيَنْقُصُ عَنْ سَهْمِ الْبِنْتِ پس بنت کے سہم سے بنت کا سہم کتنا بنتا ہے نصف بنتا ہے نا 1/2 1/2 12 کتنا بنتا ہے 6 بنتا ہے. ٹھیک ہے تو یعنی سہم بنت سے کتنا نقص ہو جائے گا نصف سدس سے نصف سدس کا کیا ہو جائے گا نقص ہو جائے گا 1/6 6 بنتا تھا تو 6 سے نصف سدس کا نقص کریں تو کتنا ہو جائے گا 1 کا نقص ہو جائے گا 5 ہو جائے گا. فَيُرَدُّ النَّقْصُ تو یہاں پہ نقص کس کے اوپر آ جائے گا علی اولاد البنت اولاد بنت کے اوپر آ جائے گا کما یرد علی البنت جیسا کہ بنت کے اوپر آتا تھا. کس صورت میں فی ما اذا ترک زوجا و ابوین و بنتا کہ جب نواسی کی بات نہیں ہوتی تھی بیٹی کی بات ہوتی تھی کہ جی ایک شوہر ہے والدین ہیں اور ایک بیٹی ہے تو جیسے وہاں پہ نقص بیٹی کے اوپر آتا تھا بیٹی کی اولاد کے اوپر بھی آئے گا وہی نقص آئے گا. ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے وہ طبقہ اولیٰ کی بحث مکمل ہوگی.
آگے جو احکام ابوا ہیں اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ احکام ہم آخر پہ کریں گے. احکام ابوا کو چھوڑنے کے بعد ہم جا رہے ہیں طبقہ ثانیہ کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ایک صفحہ آپ آگے نکالیں گے. کتنے صفحے؟ 2 صفحے, بلکہ زیادہ لمبے. ہاں, ارث و طبقۃ ثانیہ. تو کل سے انشاءاللہ ارث و طبقۃ ثانیہ ہوگا, بلکہ کل جو ہے وہ میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء کی 11 نمبر اور 4-5 روایات جو ہیں جس کے اندر یہ شارٹ کٹ طریقے بیان کیے گئے ہیں صحیفۃ الفرائض کی اور زرارہ کی, وہ کل کے آپ پڑھیں گے. تو وہ فائل کیا ہے میں گروپ میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں اس کے خلاصے بھی احسن تم, ہاں خلاصے بھی بھیج دوں گا اس کا طبقہ اولیٰ کا, اور خلاصے کے ساتھ جو آیات اور روایات ہیں وہ بھی بھیجیں گے. تو کل ہم آیات اور روایات پڑھیں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تو صحیح ثانی نے شارٹ کٹ استعمال کی ہے. یہ کوئی نہیں ان کی شارٹ کٹ نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو وہاں پہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. ٹائم پہ گیا بجلی پہ.